مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر عمران خان سے قوم کے سامنے آ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں کہتا ہوں عمران خان سب سے بڑا الزام جو تمہارے کو چل لگا ہے وہ آپ کے لیے شرم کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈوب مرنے کی مثال ہے. شرم کے ساتھ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے، یا ڈوب مرے یا بلیک بیری جو ہے وہ دے دے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دے کہ جھوٹ بولا یہ میرا بلیک بیری ہے اور اس میں سے نکالے جتنے میسیجز ہے، لیکن آپ نہیں دیں گے. میں پھر چاہتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کون سے معافی مانگوں گا اگر آپ بلیک بیری جو ہے وہ تجزیے کے لیے دے دیں پھر بھی ثبوت کروں گا. پہلے جو ثبوت کرنے سے آپ کی قسمت نہیں ہے، میں نہ کروں. حنیف عباسی 10 دفعہ تمہیں کہہ چکا ہے فلاں چیز کو مان لو میں ثبوت کروں گا، فلاں چیز کو مان لو میں ثبوت کروں گا. تم معافی نہیں. آج پھر کہتا ہوں دوہرا دیتا ہوں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ فون اپنا انویسٹیگیشن کے لیے دے دو اور اس میں سے کچھ نہ نکلے، الزامات غلط ثابت ہوں تو اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اس نے الزام لگایا اور حنیف عباسی صاحب سے معافی مانگ دو، اس لیے تمہارے گناہ کی میں معافی مانگوں گا اللہ سے مدینہ شریف جا کر. سپریم کورٹ کے احاطے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا، اپنی تقریر کے اندر اپنے کے اندر مذاق اڑایا اللہ کے نبی کے شہر کا، یہ اس کی صلاحیت ہے، یہ اس کی صلاحیت میں تو تم نے کہا وہ مدینہ میری کا سنا وہ مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا. شرم نہیں ہے اس کا نام لیتے ہوئے، اس شہر کا نام لیتے ہوئے، اس کی مٹی کا ذکر کرتے ہوئے ہماری آنکھیں بھی کر کی. تمہیں طے کیا یہ اس کی خدا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر میں جانے سے پہلے ان کی یہ ساری چیزیں دنیا میں یاد کرتا ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب قوم تم سے تقاضا کر رہی ہے، قوم کی بیٹی نے کل تقاضا کیا، یہ دائیں بائیں قوم کی بیٹیاں کھڑی یہ تقاضا کر رہی ہیں، ساری قوم کی بیٹیاں تقاضا کر رہی ہیں کہ پوری قوم سے معافی مانگو اور جس مقصد کے لیے تم راحت دل سازشیں کر رہے ہو اس سے توبہ کرو. یہ تمہارے لیے توبہ کا ذریعہ ہوگا. یہ میں آپ کو عمران خان صاحب ورنہ آپ پریس کانفرنس کرو اچھل کے آ جاتی ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تمہیں کچھ تمہاری دم پہ پاؤں رکھے تم اچھلنے شروع کر دیتے ہو. ذرا سی کوئی بات کریں گے تو بڑی بڑی دھوپ ہے کہ اس کے اوپر تو پوری قوم نے پاؤں رکھ دیا. آؤ پریس کانفرنس کرو. عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا، عمران خان باقت ریفر تو ہوئی صاحب اب کچھ یہ ثابت کریے تو اس کے اوپر اور یہ اس کے بعد تمہیں قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور بل کلنٹن کی بڑی مثالیں دیکھیے اس نے کیا کیا تھا بچانے کچھ نہیں کیا. اس معاشرے میں وہ معمولی چیز ہے. وہ بل کلنٹن دیکھیے جو تم کرتے ہو عمران خان، وہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، مغرب میں اس کی کیا سزا ہے، جاپان اور کوریا میں اس کی کیا سزا ہے. میں یہاں سامنے لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا. وہ بلا نہیں نے بتا دیا. ہم ان اقدامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انکشاف کیا کہ شرم نہیں آتی تمہیں کہ شرم ہو تم کہ تم کہہ رہے اس بیٹی کو اور پھر ملتا رہے اس سے کہہ رہے تم پختون نہیں ہو. وہ تو اب پختون جانے اور تم جانے. اور نمبر 2 پٹھان میں تو اپنی 2013 کی کمپین پہ کہتا تھا. میں یہ باتیں اس لیے یاد کھڑا ہو گیا شروع کر دی کہ میں شیخ رشید کی طرح تکا نہیں لگاتا اور اس بنارسی خط کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی میں کسی پرانے میں نہیں آتے، کسی شادی میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ پتہ کیوں نہیں جاتے؟ تم وہ راولپنڈی کے لوگ جو نواز شریف کو دل و جان سے چاہتے ہیں، جو اپنی جانوں تک اگر اسلام میں جانے ہوتی تو اس کو بھی قربان کرتے اس کے نام پر. اس کے خوف سے، اس کے کارکنوں کے خوف سے تم پنڈی کی کسی سڑک سے گزرتے ہو تو گاڑیاں بدل کر گزرتی. تم پنڈی کے کسی افسوس کے لیے جاتے ہو تو رات کے اندھیرے میں جاتی ہو. کسی شادی میں نہیں جاتے اور گھر میں چپکے سے جا کر مبارکباد دیتے. یہ تو تمہاری حالت ہے. اور آج پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں
जितनी तुम गालियां दोगे मियां नवाज शरीफ को, जितना बुरा भला दोगे नवाज शरीफ को, लोग रावलपिंडी की सड़कों में तुम्हें घसीटेंगे। ये मेरी गारंटी नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें कब तक बचाऊंगा, मैं तुम्हें कब तक कानूनों को रोकूंगा, इसे कुछ ना करो। अगर तुम उसके बाप को, उन कानूनों के बाप को, उनके लीडर को रोज बुरा भला कहोगे तो 4 या 5 लोग साथ लेके चलते हो, उनकी तस्वीरें भी हम दादरा को दे रहे हैं। वो कौन है, किसने तुम्हारी हिफाजत करना शुरू की है, वो भी जरा देखो। वो 4-5 लोग कौन है? मैंने तो पिंडी में नहीं देखे, मैंने तो भावरा बाजार में नहीं देखे। वो लोग कौन है? नहीं बचा सकता। आवाम से ज्यादा लोगों से बड़े हुक्मरान नहीं बचे। तुमको किसी खेत की मूली नहीं है। गुज़िश्ता 50 सालों से आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही मयार, रूफी पर्ल सिटी। अपने लिए मुंतखब कीजिए जिंदगी के शहाना रंग, तमाम सहूलतें, तमाम आसाइशें। ये ख्वाब नहीं, आइए रूफी पर्ल सिटी। रूफी पर्ल सिटी स्कीम 33 की प्राइम तरीन लोकेशन पर M9 इंटरचेंज के साथ, मेमार मोड़ के सामने और मेमन हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान। पर्ल सिटी 120, 150, 200 और 240 गज के तैयार बैंगलोर पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट। ऐसी आसाइशें और सहूलतें जो आपने कभी देखी न सुनी। पहले साइट आइए, तैयार बैंगलोर देखिए, फिर फैसला कीजिए। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.